کل رات میں میرا پروگرام تھا مبارک پور کا علاقہ، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کے گاؤں میں، حسین آباد میں میرا پروگرام تھا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا بنارس، مئو اور مبارک پور یہ 3 علاقے ایسے ہیں جہاں کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ وہاں بہت اچھا ماحول ہے، مسلم علاقہ ہے، اسلامی ماحول ہے، اور وہاں کی عورتیں بہت پردہ کرتی ہیں، یہ ساری باتیں بہت مشہور ہیں۔ مگر اب دھیرے دھیرے ہر جگہ کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ میں کار سے جا رہا تھا بنارس سے مبارک پور، راستے میں جب مبارک پور پہنچنے والا تھا دیکھا ہماری کار کے آگے ایک اور کار جا رہی ہے، اور اس کار میں، وہ کار آج کل جو چلی ہے نا جس میں اوپر کا حصہ کھول دیتے، اس کو اوپن روف والی کار بولتے ہیں، اوپن روف والی کار تھی، اس کی چھت کو کھولا گیا اور 3-4 برقع نشین لڑکیاں اس میں سے کھڑی ہو کر کے سیلفی لے رہی ہیں اور اپنا کھڑی ہو کر کے موج مستی کر رہی ہیں اور جا رہی ہیں، اور پورے زمانے کو دکھا رہی ہیں کہ ہم نقاب میں تو ہیں، مگر یہ نقاب ہمیں پردے میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، ہم نقاب میں رہ کر کے بھی مٹر گشتی کرتی ہیں، ہم نقاب میں رہ کر کے بھی بے حیائی کرتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمان عورت کو صرف نقاب پہنا دینا یہ کافی نہیں ہے، آپ کو تربیت کرنی پڑے گی، آپ کو سکھانا پڑے گا اپنی بچیوں کو کہ تو نقاب کیوں پہنتی ہے، تجھے نقاب پہننے کا حکم کیوں دیا گیا۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی 2 سورتیں عورتوں کو ضرور سکھائی جائیں، ایک سورہ نور ضرور سکھائی جائے، ایک سورہ احزاب ضرور سکھائی جائے۔ کبھی موقع ملے اپنے گھر کی عورتوں کو سورہ نور اور سورہ احزاب یہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ضرور اپنی بہنوں کو سکھا دیجئے، اس میں بڑا سبق ہے آپ کے گھر کی عورتوں کے لیے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، یُدْنِینَ عَلَیہن مِّن جَلَابِیبِہِنَّ، جب وہ اپنے گھر سے نکلیں تو چادر ڈال کے نکلیں، نقاب پہن کر کے نکلیں، برقع پہن کر کے نکلیں، ذَلِکَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، یہ پردہ پہچان بن جائے گا، یہ نقاب پہچان بن جائے گا کہ یہ عزت دار گھر کی لڑکیاں ہیں، یہ عزت دار گھر کی عورتیں ہیں، اور کوئی ان کو چھیڑنے کی جرات نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، آج حالات یہ ہیں، انڈین ٹیم کا کرکٹر تھا عرفان پٹھان، اس کا باپ ایک مسجد میں اذان دیتا تھا، عرفان پٹھان کا فوٹو جب بھی آتا تھا سوشل میڈیا پر، اس کی بیوی ہمیشہ پردے میں رہتی تھی، میڈیا والے ٹرول بھی کرتے تھے، عرفان پٹھان اتنا بڑا کھلاڑی ہے، اتنے پیسے والا کھلاڑی ہے، اتنی دولت اس کے پاس ہے، اور بیوی ہمیشہ پردے میں رہتی ہے۔ لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے عرفان پٹھان صاحب کی جو بیوی ہے ان محترمہ کا بغیر یعنی چہرہ، نقاب میں تو ابھی بھی ہیں مگر چہرہ اوپن کر کے اب ان کا فوٹو دھیرے دھیرے سوشل میڈیا پر آنے لگا۔ یعنی اب پیسہ جب زیادہ ہو گیا، ترقی آ گئی گھر میں، ماڈرنائزیشن آ گیا، تو ہمارے مسلمانوں میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں اس کو اسلام کی باتیں اور دین کی باتیں بکواس لگنے لگتی ہیں۔ پیسہ آیا پردہ گیا، پیسہ آیا داڑھی گئی، پیسہ آیا گھر کے اندر سے حیا گئی۔ میرے بھائی، پیسہ کماؤ، دولت کماؤ، اسلام آپ کو دولت کمانے سے منع نہیں کرتا ہے، مگر ایسی دولت مت کماؤ جو دولت آپ کے دین کو برباد کر دے، جو آپ کے گھر کی حیا کو برباد کر دے، جو آپ کے گھر کے پردے کو برباد کر دے۔ کیا عثمان غنی پیسے والے نہیں تھے؟ کیا عبد الرحمن ابن عوف پیسے والے نہیں تھے؟ کیا حضرت عباس پیسے والے نہیں تھے؟ صحابہ میں کروڑ پتی صحابہ بھی تھے، صحابہ میں ارب پتی صحابہ بھی تھے، صحابہ میں بڑی بڑی جائیداد کے مالک صحابہ بھی تھے، ان کے پاس دولت تھی، زمین تھی، جائیداد تھی، پیسہ تھا، روپیہ تھا، مگر صحابہ کرام نے کبھی دین کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، دولت کماؤ مگر دین کو مت چھوڑو۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائیں؟ آج گھروں کے حالات کیا ہیں میرے بھائی؟ میرے پاس ایک فون آیا ایک خاتون کا مئو سے، انہوں نے کہا مولانا صاحب 10 سال ہو گئے میری شادی کو، 9 سال کا ایک بچہ بھی ہے میرا، لیکن میرا شوہر مجھے چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتا ہے، حرام رشتے بناتا ہے، میں کیا کروں؟ مجھے کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی تسبیح بتا دیجئے جس کو میں پڑھ کے اپنے شوہر کو پلا دوں کھلا دوں۔ میرا شوہر مجھ سے پہلے سے محبت کرنے لگے۔ میں نے کہا ہے میری بہن، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے، آپ کا شوہر جب گھر میں آتا ہے
کیا آپ اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہیں, اچھا کپڑا پہنتی ہیں؟ کیا اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو سجاتی ہیں, سنوارتی ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں مولانا صاحب, میں ان تمام باتوں پر عمل کرتی ہوں, کوئی کمی نہیں کرتی ہوں. میں اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کا سارا جائز راستہ اپناتی ہوں, مگر میرا شوہر حرام رشتوں کی طرف جا رہا ہے, غلط عورتوں کی طرف جا رہا ہے, وہ میرے پاس نہیں آتا ہے, مجھے چھوڑ کر کے وہ باہر ویشیا عورتوں کے پاس جاتا ہے, بے حیا عورتوں کے پاس جاتا ہے, ان کے پاس جا کر کے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے. میں نے کہا اب سن لے میری بہن, اب سن لے, تو پوچھ رہی ہے کہ تیرے شوہر کو کون سی دعا پڑھ کے بتا دوں, کون سا ذکر پڑھ کے بتا دوں جس کو تو پڑھ کے پھونک دے. میں نے کہا دعا کی ضرورت نہیں ہے, ذکر کی ضرورت نہیں ہے, اب تیرے شوہر کو جوتے اور چپل کی ضرورت ہے. اس نے کہا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا ہاں صحیح بول رہا ہوں میں. جب ایک انسان آلریڈی ایک عورت سے شادی کر کے حلال رشتے کو چھوڑ کر کے, حلال آپشن کو چھوڑ کر کے حرام آپشن کی طرف جا رہا ہے, اس کو دعا تعویذ کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کچھ پڑھ کر کے پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو تو جوتے چپل مارنے کی ضرورت ہے. وہ حرام طریقہ اپنا رہا ہے, اور تو اتنی بڑی سیدھی سادھی اللہ کی بندی ہے کہ تو مجھ سے دعا پوچھ رہی, کون سی دعا پڑھ کے اس کو دم کر دو. آج یہ گھر گھر کی کہانی ہو رہی ہے میرے بھائی. آپ یقین کریں, کنوارے مردوں اور کنواری لڑکیوں میں بدکاری اور زناکاری جو بڑھ رہی, وہ تو بڑھ ہی رہی ہے. شادی کے بعد بھی, جس کو انگلش میں ہم ایکسٹرا میریٹل افیئر کہتے ہیں, شادی کے بعد کا حرام رشتہ, وہ بھی سماج میں بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے. سماج کا تانا بانا برباد ہو رہا ہے. شادی شدہ عورت کا دوسرے کے ساتھ ریلیشن, شادی شدہ مرد کا دوسری عورتوں کے ساتھ ریلیشن, یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے, نہ بیوی شوہر کے لیے وفادار ہے, نہ شوہر بیوی کے لیے وفادار ہے. وفادار ہوتے, ایک دوسرے کے لیے لباس بنتے, ایک دوسرے کا حق سمجھتے, تو بیوی کبھی غداری نہ کرتی شوہر کے ساتھ, شوہر کبھی غداری نہ کرتا بیوی کے ساتھ. ہاں, اگر ایک بیوی شوہر کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پا رہی ہے, ایک بیوی کے ذریعے اس کی جسمانی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, میں تقریر میں بہت کھول کے بیان نہیں کر سکتا. اگر ایک بیوی کے ذریعے انسان کی ساری ضرورتیں پوری نہ ہو پائیں, اور اس کے پاس اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے, تو اس کو حرام راستہ اپنانے کی اجازت تو بالکل بھی نہیں ہے. ہاں, حلال آپشن یہ ہے, اسلام یہ کہتا ہے اگر تیرے پاس طاقت ہے, پیسہ ہے, جسمانی طاقت ہے, مال ہے, اور تو انصاف کر سکتا ہے, تو تو ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے. حلال آپشن ہے. اگر آپ کے حالات اور آپ کی طاقت اجازت دیتی ہے, آپ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں, مگر یہ حرام ریلیشن شپ آج ہمارے گھروں کو برباد کر رہی ہے. میرے بھائی, اپنے گھروں میں دین کا ماحول پیدا کرو میرے بھائی. دیندار بیوی بھی دیندار ہو, شوہر بھی دیندار ہو. شوہر نماز نہ پڑھے تو بیوی شوہر کو نمازی بنائے, بیوی نماز نہ پڑھے تو شوہر بیوی کو نمازی بنائے. یہ ماحول اپنے گھر میں پیدا کرو. مجھے اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, رحم اللہ رجلا قام من اللیل, اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اس انسان کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے. وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ, اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے. اگر بیوی انکار کر دیتی ہے تو بیوی کے چہرے پر پانی ڈالتا ہے, چل اٹھ تو بھی میرے ساتھ نماز پڑھ. اور اللہ کی رحمت برستی ہے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور شوہر کو بھی اٹھاتی ہے. اگر شوہر انکار کرتا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اٹھاتی ہے, چل تو میرے ساتھ تہجد پڑھ. ایسی فیملی ہو, ایسے میاں بیوی ہو, ایسا جوڑا ہو, تو گھر میں برکتیں اتریں گی, گھر میں نیکی اترے گی, اور گھر کے اندر دین کا ماحول پیدا ہوگا. میرے بھائی, ایک واقعہ یاد آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا. کون نہیں جانتا, حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک بہت ہی نیک, ایماندار, اللہ سے ڈرنے والے خلیفہ تھے. بڑے خاموشی اور سکون کے ساتھ سنیے, تقریر کے یہ آخری پوائنٹ چل رہے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنتے ہیں, ان کے ہاتھ میں جب خلافت آتی ہے, ساری کاروائی کمپلیٹ کرنے میں پوری رات بیت گئی.
फजर की अजान हो जाती है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज पढ़ते हैं और फजर की नमाज पढ़ने के बाद बिस्तर पे आते हैं और लेटने लगते हैं, आराम करने लगते हैं। उनका 17 साल का जवान बेटा जिसका नाम अब्दुल मलिक था, वो अपने बाप के पास आता है और कहता है कि अरे अब्बा जान, क्या इरादा है, क्या करने जा रहे हैं? कहा बेटा, कल पूरी रात तेरा बाप जागा हुआ है, मेरे हाथ पर खिलाफत की जिम्मेदारी आई है, सारी कार्रवाई मुकम्मल करने में पूरी रात गुजर गई। बेटा अब तेरा बाप आराम करने जा रहा है, मैं सोच रहा हूं थोड़ा सुस्ता लूं और सुहर की नमाज के बाद फिर अपना काम आगे बढ़ाऊंगा। कहा अब्बा जान, आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग समाज में हैं जिनका हक मारा गया है, जिनके साथ जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, और आपके हाथों में जब खिलाफत आई है, अब वो इस इंतजार में है कि उनका हक उनको मिलेगा, अत्याचारियों को सजा दी जाएगी, जालिमों को सजा दी जाएगी। अय अब्बा जान, ये काम करने के पहले आप बिस्तर पे जा रहे हैं। कहा बेटा, मैं बिस्तर पे जा रहा हूं क्योंकि रात भर का थका हारा हूं, मैं जुहर के बाद ये काम निपटाऊंगा, तू टेंशन मत ले, तू फिक्र मत कर। कहा अब्बा जान, हल तज़मनु अन तईशल हयात बाद ज़ुहर। अय अब्बा जान, क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि आप ज़ुहर की नमाज तक जिंदा रहेंगे? कहा नहीं मेरे बच्चे, इस बात की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता। कहा अब्बा जान, आप जब ज़ुहर की अजान तक की गारंटी नहीं ले सकते और आपके हाथों पर अमीरुल मोमिनीन की जिम्मेदारी आ चुकी है, इसी हाल में अगर अल्लाह को प्यारे हो गए, आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए। कहा है मेरे बच्चे, मेरे करीब आ जा। अपने बच्चे को सीने से लगाया और आसमान की तरफ हाथ उठा के कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अखरज मिन सुल्बी मन युईनुनी अला दीनी। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने ऐसा बेटा मुझे दिया है जो अपने बाप को दीन पर मदद कर रहा है, अपने बाप को समझा रहा है। बाप से अगर गलती हो रही है तो बेटा अपने बाप की इस्लाह कर रहा है। ऐ अल्लाह, तेरा करम है, तूने मुझे ऐसा बेटा दिया है। उसके बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने आराम करने का इरादा कैंसिल कर दिया और वहीं से उठे और अपने काम को कंटिन्यू किया और हकदारों को उनका हक दिलाने के लिए चले गए। मेरे प्यारे साथियों, ये होती है एक मुसलमान की फैमिली, ये होता है एक मुसलमान का परिवार, एक मुसलमान फैमिली। एक दूसरे को, भाई भाई को, भाई बहन को, बाप बेटे को, बेटा बाप को, जहां दीन के मामले में अगर कोई कमी हो रही है, कोई कोताही हो रही है, एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या आप वो वाकया भूल गए हजरत उमर के दौर का? हजरत उमर जा रहे थे गश्त करने के लिए और एक मकान के पास से उनका गुजर हुआ और एक माँ अपनी बेटी से कह रही थी कि बेटी दूध में पानी मिला दे, और बेटी ने कहा था, अम्मी जान क्या आपने नहीं सुना, अमीरुल मोमिनीन का ऑर्डर आया है, दूध में पानी मिलाना अपराध है, जुर्म है, क्राइम है। तो माँ ने कहा, बेटा रात का टाइम है, अमीरुल मोमिनीन को क्या खबर कि हम दूध में कितना पानी मिला रहे, तो उठ के मिला दे। तो बेटी जवाब देती है कि अगर उमर नहीं देख रहा है फ़इन्न रब्ब उमर यराना, उमर का रब हमें देख रहा है, उमर का रब हमें देख रहा है। हजरत उमर ने मकान का नंबर नोट किया, मकान की अलामत नोट की, घर आए, अपने बच्चों को बुलाया और कहा है मेरे बच्चों, मैंने एक लड़की की आवाज़ सुनी है, मैं नहीं जानता वो कितनी खूबसूरत है, मैं नहीं जानता उसकी पर्सनालिटी कैसी है, मैं नहीं जानता उसका खानदान कैसा है, मैं इतना जानता हूँ वो लड़की अल्लाह से बहुत डरने वाली है, वो लड़की बहुत नेक है, मैं चाहता हूँ उस लड़की को अपने घर की बहू बना के लाऊं। तो में से कौन उस लड़की के साथ शादी करना चाहता है? हजरत उमर के एक बेटे थे जिनका नाम आसिम बिन उमर था। हजरत उमर के वो बेटे तैयार हो गए और उस लड़की की शादी हजरत उमर के बेटे से होती है, हजरत उमर की बहू बनती है और फिर उन्हीं की औलाद में से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये होती है एक मुसलमान की फैमिली, एक दीनदार की फैमिली। मेरे अजीज़ों, अपनी फैमिली से हम सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, बच्चों से हम बहुत प्यार करते हैं। बच्चों को ज़रा सी अगर खरोच भी लग जाए हम बेचैन हो जाते हैं, बच्चों को ज़रा सी चोट लग जाए माँ और बाप तड़प जाते हैं।
کیا ہمیں اور آپ کو ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو، اپنے بچوں کو ہم جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کریں؟ قرآن کریم ہمیں ہماری یہ ذمہ داری یاد دلاتا ہے، اور قرآن میں اللہ ہم سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے آگ میں جلنے کے بعد باڈی کا کیا حال ہوتا ہے؟ نہیں دیکھا ہے تو ذرا غازہ، فلسطین کے شہر غازہ کے ویڈیوز آپ جا کے دیکھ لیجیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، اچانک ڈرون کا حملہ ہوتا ہے اور بچوں کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں۔ اور وہ دنیا جسے کتوں کی بڑی فکر ہے، جسے چوہوں کی بڑی فکر ہے، جس دنیا میں جانوروں کے ادھیکار کے لیے بڑے بڑے ادارے قائم ہیں، اس دنیا کے کانوں پر جو نہیں رینگتی ہے۔ غازہ لٹتا رہا، بچے تڑپتے رہے، مائیں بیوہ ہوتی رہی، بچے یتیم ہوتے رہے، ان کے گھر جلتے رہے، پورا غازہ تباہ کر دیا گیا۔ اور آج بھی اسرائیل دنیا کا ہیرو بنا ہوا ہے اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس کا سپورٹ کر رہی ہیں۔ مگر یاد رکھو میرے بھائی، قرآن کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اے نبی بتا دیجئے ان ظالموں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا ای منقلب ینقلبون، کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ان ظالموں کو بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ ظلم کا انجام کبھی بہتر ہونے والا نہیں ہے۔ ظالم کوئی بھی ہو، چاہے وہ آپ کے ہندوستان میں، انڈیا میں بھی کسی بھی طریقے سے کوئی ظلم کر رہا ہو، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی بے قصور کو اگر مارا جا رہا ہے، اس کے گھر کو گرایا جا رہا ہے، اس پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اس ظلم کے اوپر میڈیا خاموش ہو جائے، بڑے بڑے لیڈر خاموش ہو جائیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں سب کچھ ہے میرے بھائیوں، اس کے علم میں سب کچھ ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے، اور اللہ کی عدالت میں ہر ظالم کو اپنے انجام تک پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ یاد رکھو میرے بھائی، یاد رکھو ظالم کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ تو آج فلسطین کے شہر غازہ میں یہ جلنے والے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی ٹوٹی پھوٹی لاشوں کو دیکھ کر اگر آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ دنیا کے بارود اور دنیا کی آگ میں جلنے کے بعد لاش کا یہ حال ہوتا ہے، تو جہنم کی آگ میں جلنے کے بعد کیا حال ہوگا میرے بھائی۔ اور جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ سے 70 ٹائم زیادہ خطرناک ہوگی، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی جہنم کی آگ۔ اور اس جہنم کی آگ میں اگر ہم جلا دیے جائیں، اللہ نہ کرے یا ہمارے بچے جلا دیے جائیں، تو ہم کیسے برداشت کریں گے میرے بھائیوں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، وہ گیس سے نہیں جلے گی، وہ لکڑی سے نہیں جلے گی، وہ کوئلے سے نہیں جلے گی۔ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ انسانوں سے جلے گی، وہ پتھروں سے جلے گی۔ دنیا میں ایک بار جل گئے، مر گئے، کام ختم۔ جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ایک بار ان کی چمڑی جل جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نئی چمڑی چڑھا دے گا تاکہ بار بار جلنے کی تکلیف ان کو دی جائے۔ اب میرے بھائیوں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا ہم برداشت کریں گے ہمارے بچے ہمارے سامنے جل جائیں، ہماری بیوی ہمارے سامنے جہنم کی آگ میں جلا دی جائے؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہم نہیں سوچ سکتے، نہیں تصور کر سکتے، تو قرآن کی آیت پر عمل کرو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، کس بات کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ توبہ کرنے میں کیوں دیر کر رہے ہیں؟ اللہ سے معافی مانگنے میں کیوں دیر کر رہے ہیں؟ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو، آج سے یہاں سے طے کر کے نکلو۔ بٹ رہا کہ اس جلسے کا جتنا خرچ ہوا ہے، جتنی محنت ہوئی ہے، مولانا رستم امینی صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے جو محنت کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس پورے مجمع میں اگر ایک بے نمازی نمازی بن جائے، ایک بے پردہ لڑکی با پردہ بن جائے، ایک زانی اپنے زنا سے توبہ کر لے، ایک نشہ کرنے والا نشہ چھوڑ دے، ایک انسان بھی اگر راہ راست پر آ جائے، میں سمجھتا ہوں ساری محنت کامیاب ہو جائے گی۔ میرے بھائی،
तौबा कर ले, अल्लाह की बारगाह में रुजू कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले। ये जिंदगी कब खत्म हो जाएगी नहीं जानते। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। एक पल की गारंटी नहीं है। हम तो इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते कि सुबह का सूरज हमें देखने को मिलेगा, कब किसको हार्ट अटैक आ जाए, कब किसको कौन सी बीमारी आ जाए, कब मौत कौन से बहाने से आ जाए, हम नहीं जानते। मेरे भाई, इसके पहले कि मौत आ जाए अल्लाह से तौबा कर लो, क्योंकि जब मौत आ जाएगी फिर दोबारा चांस मिलने वाला नहीं है, फिर दुनिया में लौटाया जाने वाला नहीं है। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। मेरे बंदे, जब मौत का टाइम आएगा तो बंदा कहेगा, अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया में एक बार जाने का मौका दे दे। लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु। ऐ अल्लाह, मैं वादा करता हूँ मैं दुनिया में दोबारा आने के बाद नेक अमल करूँगा। अल्लाह फरमाता है, कल्ला, हरगिज़ ऐसा होने वाला नहीं है। इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा। मेरे बंदे, ये तो बस एक बात है जो तेरे मुंह से निकल रही है, ये बात कभी पूरी होने वाली नहीं है। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। अब कयामत तक तुझे बरज़ख में रहना है, कब्र की जिंदगी गुजारना है। मरने के बाद कोई आत्मा वात्मा नहीं आती। ये बॉलीवुड की फिल्मों में होता है, ये सीरियलों में होता है कि आत्मा वापस आती है। हमारे इस्लाम में आत्मा के, रूह के वापस आने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मरने के बाद हम और आप बरज़ख में जाएंगे और वहाँ अपने अमल के एतबार से अच्छे या बुरे हालत में रहेंगे और फिर आखिरत में हिसाब व किताब होगा। मेरे अजीज़ों, उस वक्त के आने के पहले तौबा कर लो। मैं फिर से जो शुरू में मैंने आयत पढ़ी थी उसी आयत को फिर से आपको याद दिला रहा हूँ। अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अभी भी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके उनके दिल पिघल जाएं? मेरे भाई, एक मोमिन की निशानी ये है, एक मोमिन की पहचान ये है, अल्लाह का नाम उसके सामने लिया जाए तो वो कांप जाए। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। अरे मोमिन तो वो लोग हैं जब अल्लाह का नाम लिया जाए उनका दिल कांप जाए, और जब कुरान पढ़ा जाए उनके ईमान में इजाफा हो जाए। एक आखिरी वाक़या सुना के बाद ख़त्म कर रहा हूँ। आप देखिए, बनी इसराइल का वो वाक़या याद कीजिए, जो 3 लोग एक गार में फंसे थे और तीनों ने अल्लाह से अपने अपने नेक अमल का वसीला मांगा था। उसमें से एक इंसान ने कहा था कि ऐ अल्लाह, इन्नहु कानत ली बिन्तु अम्मिन। मेरी एक चचा की लड़की थी और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। एक मर्द किसी औरत से जितनी मोहब्बत कर सकता है मैं उतनी मोहब्बत उस लड़की से करता था, लेकिन हराम मोहब्बत करता था। इस्लाम में हलाल मोहब्बत एक ही है और वो निकाह के जरिए मोहब्बत होती है। निकाह के अलावा जितनी मोहब्बत है ये बकवास है, ये हराम है, ये हवस है, ये वासना है, ये लश्ट है। हलाल मोहब्बत एक है जो निकाह के जरिए जन्म लेती है। वो लड़का कहता है, ऐ अल्लाह, मैं अपनी चचा की लड़की से बहुत मोहब्बत करता था। एक बार सूखा पड़ गया, कहत पड़ गया, गांव में लोग अनाज के दाने दाने को तरस गए। मैं पैसे वाला आदमी था, मेरे पास बहुत अनाज था, बहुत पैसा था। वो चचा की लड़की मेरे पास आती है और मुझसे 100 दिरहम मांगती है। आय अल्लाह, उस लड़की की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए मैंने ये तय किया कि मैं 100 दिरहम तुझे दूंगा, मगर मैं बदले में तेरी इज्जत का सौदा करूंगा। तुझे मेरी आरजू पूरी करनी पड़ेगी, मेरे साथ बदकारी करनी पड़ेगी। लड़की मजबूर थी, घर में अनाज का एक दाना नहीं था। लड़की तैयार हो गई। ऐ अल्लाह, जब मैं अपने इस इरादे के लिए बिल्कुल तैयार, और लड़की भी मजबूरी की हालत में तैयार हो चुकी है, जब वो लड़की मेरे पास आई और मैंने उसके साथ गलत काम करने की पूरी तैयारी कर ली, तो ऐन मौके पर जब इस गुनाह को मैं करने ही वाला था, उस लड़की के मुंह से एक लफ्ज निकला, इत्तकिल्लाह इत्तकिल्लाह वला तफुद्दल खातम इल्ला बिहक्किही। कि ऐ अल्लाह के बंदे, ये तू क्या करने जा रहा है? तू एक हराम काम करने जा रहा है। अल्लाह से डर, और जिस चीज की अल्लाह ने अथॉरिटी नहीं दी है, जिस चीज का हक नहीं दिया है, उस चीज को इस्तेमाल करने का तुझे कोई राइट नहीं है, वो काम तू मत कर।
इतना सुनना था। ऐ अल्लाह, उसने तेरा नाम लिया था। मैं जिना करने वाला था, मैं बदकारी करने वाला था, तेरा नाम उस लड़की ने लिया। तेरा डर मेरे दिल में पैदा हुआ। मैंने कहा जा, मैं ये काम नहीं करूंगा। मैंने उसको जाने दिया। 100 दिरहम भी 100 दिनार भी उसको दे दिए। ऐ अल्लाह, ये काम अगर मैंने तेरे डर से किया है और तेरी खुशी के लिए किया है तो हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो 3 लोग थे, तीनों ने अलग अलग दुआ की थी। तीनों की दुआ को अल्लाह ने कबूल किया और जो उस गुफा के दहाने पर जो चट्टान आकर के उनका रास्ता जिसने बंद कर दिया था, वो चट्टान हट गई और तीनों गार में से निकल गए। मेरे अजीज साथियों, ये तकवा, ये अल्लाह का डर, ये ईमान की निशानी है। मैं जानता हूँ ये मुश्किल दौर है, ये बेहयाई का दौर है, ये बेशर्मी और बेगैरती का दौर है, मगर इस दौर में भी मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। मेरे नौजवान भाइयों, मेरी नौजवान बहनों, हराम के ऑप्शन बहुत मिलेंगे, हलाल का ऑप्शन लिमिटेड मिलेगा, मगर हमेशा हलाल पर, हलाल को अपने लिए काफी समझना, हराम रास्ता कभी मत अपनाना। और अगर कभी जिंदगी में कदम बहकने लगे, जिंदगी में गलत रास्ते की तरफ कदम जाने लगे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद कर लेना। मेरे नौजवानों, अगर तुम स्मार्ट और हैंडसम हो और तुम्हें ये डर है कि तुम लड़कियों के चक्कर में फंस जाओगे, और मेरी बहनों, अगर तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हें इस बात का डर है कि तुम्हारी खूबसूरती तुम्हें बदकारी और ज़नाकारी के फितने में डाल देगी, तो अपनी बहनों से भी कहना चाहूँगा, अपने भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि याद कर लेना, अल्लाह का एक बंदा था जिसका नाम यूसुफ था। और यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया की आधी खूबसूरती यूसुफ को दी गई थी। इतने खूबसूरत थे कि उनको देखकर मिस्र की औरतों ने अपने हाथ काट डाले थे। लेकिन वही यूसुफ जिस औरत के घर में रहते थे, जिसका नाम जुलेखा, उलमा ने और उलमाए तफसीर ने उसका नाम बताया जुलेखा। जुलेखा नाम की वो औरत जिसके घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते थे, बहुत खूबसूरत थी। उसने एक दिन मौका देखा और घर के सारे दरवाजे बंद कर लिए और घर के अंदर अकेले यूसुफ हैं, वो औरत थे। आज तो हमारा नौजवान ज़िनाकारी और बदकारी के मौके तलाश करता है। किसी लड़की का नंबर मिल जाए, किसी लड़की का कांटेक्ट मिल जाए, किसी से राहो रस्म बढ़ाने का रास्ता मिल जाए। यूसुफ को तो रास्ता मिल रहा है, लड़की खुद बुला रही है, औरत खुद बुला रही है, घर के दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, कोई मोबाइल की रिकॉर्डिंग का डर नहीं, किसी पुलिस का डर नहीं। औरत खुद उस घर की मलका है और औरत खुद कह रही है, हाय तलक, ऐ यूसुफ आ जाओ मेरी बाहों में। क़ाल मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। हज़रत यूसुफ ने कहा नहीं, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। ऐ ज़ुलेखा, ऐ इस घर की मलका, ऐ मेरी मालकन, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इतना नमक हराम नहीं हूँ। तेरे घर में मुझे ठिकाना मिला है, तेरे शौहर ने मुझे इस घर में रहने को ठिकाना दिया है, मैं तेरे शौहर के साथ इतनी बड़ी खयानत करूँ, ये गुनाह मैं नहीं कर सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दामन को बचाया और औरत ने हमला किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे, औरत पीछे से झपटती है, हमला करती है और उसी छीना झपटी में यूसुफ का कुर्ता पीछे से फट जाता है। दरवाजा खुला, सामने औरत का शौहर मौजूद है। शौहर को देखते ही गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है, कहती है देखिए ये मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था, मेरे साथ गलत काम करने का इरादा कर रहा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, अल्लाह जानता है मैं बिल्कुल बेदाग हूँ, इसने मेरे साथ गलत काम करने का इरादा किया था। उसी औरत का एक रिश्तेदार भी वहां पर मौजूद था। उसने कहा चलो ठीक है, एक चीज हमारे पास, एक सॉल्यूशन हमारे पास है। ये औरत कह रही है कि यूसुफ जबरदस्ती कर रहे थे और यूसुफ का कुर्ता भी फटा हुआ है। अगर कुर्ता आगे से फटा है इसका मतलब कि औरत अपने डिफेंस में कुर्ते को औरत ने फाड़ा है, और अगर यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा है इसका मतलब यूसुफ भाग रहे थे और औरत ने पीछे से कुर्ता पकड़ा है। हजरत यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा था। मेरे अजीजों, यूसुफ ने अपने दामन को बचाया और आगे चल करके वो दौर भी आया
ابھی تو ایک عورت ان کے پیچھے پڑی تھی، جب مصر کی عورتوں نے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹے تو سب ان کے پیچھے پڑ گئیں، اور حضرت یوسف کو جب لگا کہ اب میرے لیے بچنا بہت مشکل ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ یہ عورتیں مجھے زنا کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے، مجھے بدکاری کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے، اے اللہ تیرا بندہ جیل میں جانا گوارا کر لے گا، تیرا یوسف جیل میں جانا گوارا کر لے گا، مگر ان عورتوں کے جال میں پھنسنا گوارا نہیں کرے گا، اور اے اللہ میں انسان ہوں، میں کمزور ہوں، اگر تو نے ان کی چال کو ناکام نہیں کیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج بھی آپ کے لیے یوسف کا اسوہ موجود ہے، یوسف کا نمونہ موجود ہے، یوسف کا کردار پیدا کرو۔ زمانے میں بہت ساری زلیخائیں ملے گی، زمانے میں بے حیائی کے بہت سارے موقع ملیں گے، اپنے دامن کو بچا کے رکھنا، اپنی آبرو کو بچا کے رکھنا میری بہنوں، اپنے قدم کو ہمیشہ غلط راستے سے بچا کے رکھنا، اور یاد رکھنا یہ سوشل میڈیا پر آئی لو یو بولنے والے، پیار محبت کا ڈھکوسلا دکھانے والے اور پیار بھرے لمبے لمبے ویڈیو بھیجنے والے، یہ سب مکار ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، یہ تیرے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، تیری آبرو کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، کبھی ان کے جال میں نہ پھنسنا۔ عزت، جو جس رشتے میں عزت ہوتی ہے وہ نکاح کا رشتہ ہوتا ہے، محبت اور پیار یہ واٹس ایپ اور فیس بک پر آئی لو یو لکھنے سے نہیں ہوتی ہے، پیار اور محبت وہ ہوتی ہے جو نکاح کے ذریعے شوہر بیوی کو دیتا ہے، بیوی شوہر کو دیتی ہے۔ ارے رونا ہے تو کبھی اللہ کے سامنے رو میرے بھائی، کبھی آنسو بہانا ہے اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، اور یقین کرو میرے بھائی اللہ کے سامنے گرنے والے آنسو کبھی بیکار نہیں جائیں گے۔ دنیا کے سامنے رو گے کمزور مانے جاؤ گے، ذلیل مانے جاؤ گے، اللہ کے سامنے رو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا گرمی سے لوگ بے حال ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان خوش نصیبوں میں ایک وہ انسان بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے ہوں گے، جس نے اکیلے میں توبہ کی ہوگی، اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ زندگی کتنے دن کی ہے؟ یہ زندگی کتنے دن کی ہے؟ ابھی ہماری ایک رشتہ دار ہیں، ہماری بہن لگتی ہیں، ہمارے بڑے ابا کی بیٹی ہیں، ابھی ان کی زبان میں کچھ تکلیف تھی، ڈاکٹر کو دکھایا گیا، چیک اپ۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ سائلنٹ کرو اس کو، کیوں بج رہا ہے بار بار؟ زبان میں تکلیف ہوئی، ڈاکٹر کو دکھایا گیا، چیک اپ کیا گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ کینسر کا خطرہ ہے، کینسر کا خطرہ ہے، زبان کاٹنی پڑے گی۔ گھر میں رونا پیٹنا مچ گیا، بچے بے چین ہو گئے، میری ماں تو گونگی ہو جائے گی، شوہر بے چین، ابھی ان کی زیادہ عمر بھی نہیں، 40-42 سال عمر ہے۔ پھر کسی نے رائے دی کہ نہیں ممبئی لے کے جاؤ، ہمارے ایک دوست ہیں بنارس کے، آج فلائٹ سے ممبئی لے کر کے گئے، ممبئی میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں کینسر کے، ڈاکٹر پردھان، ان کو لے جا کے دکھایا، انہوں نے کہا نہیں ڈرنے کی بات نہیں، کینسر نہیں ہے، اور کوئی بیماری ہے، آپ اس کا علاج کرائیے ٹھیک ہو جائے گی۔ کینسر کی بیماری آج بڑی تیزی سے عام ہو رہی ہے میرے بھائی، بیماریاں بڑی تیزی سے عام ہو رہی ہیں، اور ہم اور آپ نے تو وہ دور دیکھا ہے جو شاید پورے اتہاس میں بہت کم لوگوں نے دیکھا ہو۔ پچھلے کئی 100 سالوں میں ایسی بیماری، ایسا وائرس نہیں دیکھا گیا کہ باپ مر گیا ہو اور بیٹا اپنے باپ کی لاش کو ہاتھ لگانے کو تیار ہو۔ بنارس کے ندی کے گھاٹ کے کنارے لاشیں پڑی ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو کوئی جلانے والا نہیں ہے، لاشیں ندی پر تیر رہی ہیں۔ کورونا کے دور میں ہم نے وہ منظر بھی دیکھا تھا، ان لاشوں کو کوئی آگ لگانے والا نہیں تھا۔ ممبئی کے ہمارے کچھ دوستوں نے بتایا باپ مر گیا، بیٹا اپنے باپ کی لاش کو، جنازے کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، کوڑے کی گاڑی میں رکھ کے لاش کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ یہ منظر میرے بھائیوں پورے اتہاس میں کسی نے نہیں دیکھا جو ہم نے دیکھا ہے، پوری انسانی تاریخ میں شاید یہ منظر نہ آیا ہو۔ مسجدوں کے دروازے بند کر دیے گئے، خانہ کعبہ میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، خانہ کعبہ میں بھی نماز بند،
عید کی نماز ہم نے گھر میں پڑھی، بقرعید کی نماز ہم نے گھر میں پڑھی، یہ منظر بھی ہم نے میرے بھائیوں دیکھا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے بندو، جب ہمارا عذاب آیا، ہماری طرف سے تکلیف آئی، آزمائش آئی، بیماری آئی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم گڑ گڑاتے، تم توبہ کرتے، تم اللہ سے معافی مانگتے، تم سدھر جاتے، تم اصلاح کر لیتے، لیکن نہیں۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، دل کٹھور ہو گئے۔ شرابی تب بھی شراب پیتے رہے، زانی تب بھی زنا کرتے رہے، حرام خور تب بھی حرام کھاتے رہے، بے پردہ لڑکیاں گھومنے والی تب بھی بے پردہ گھومتی رہیں، کسی برائی میں کمی نہیں آئی، کسی گناہ میں کمی نہیں آئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، بیماریاں ہم سے پوچھ کے نہیں آئیں گی، اور معاف کرنا میرے نوجوان، جب بیماری آئے گی یہ پوچھ کے نہیں آئے گی تیری عمر کتنی ہے، تیری شادی ہوئی کہ نہیں، تجھے بچے ہوئے کہ نہیں، تو نے مکان بنایا کہ نہیں، تو نے زندگی کا شوق پورا کیا کہ نہیں۔ میرا ایک بڑا قریبی رشتہ دار، میری چچا زاد بہن کا بیٹا، جوان بیٹا، 20-25 سال کا بیٹا بیمار ہوتا ہے، اور ٹی بی کی بیماری، بڑی خطرناک بیماری MDR ٹی بی کی بیماری ہوتی ہے، 40 دن تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہتا ہے۔ جوان بیٹا تھا، رشتہ طے ہو چکا تھا، شادی ہونے والی تھی، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا، ماں باپ کی امیدوں کا سہارا تھا۔ جوان بیٹا بیمار پڑا، 40 دن تک ہاسپٹل میں میرے بھائیوں تڑپتا رہا، دوائیں چلتی رہیں، علاج ہوتا رہا، مگر کوئی فائدہ نہیں۔ 40 دن کے بعد گھر لایا گیا، 2 دن کے بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ موت کا فرشتہ آ کر کے یہ نہیں پوچھتا ہے کہ میرے اللہ کے بندے یہ بتا کہ تیری شادی ابھی تک نہیں ہوئی، تجھے بچے نہیں ہوئے، تو نے زندگی کے بہت سارے رنگ و روپ نہیں دیکھے، ابھی میں تجھے نہیں موت دوں گا۔ موت کا فرشتہ تو اللہ کے حکم سے آتا ہے میرے بھائی، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے ایک پل پہلے موت نہیں آئے گی، ایک پل بعد میں نہیں آئے گی۔ اب ذرا سوچو میرے بھائی، کسی کو گانا سنتے ہوئے اگر موت آ گئی، کسی کو ننگی ویڈیو دیکھتے ہوئے موت آ گئی، کسی کو شراب اور نشہ کرتے ہوئے موت آ گئی، کسی کو غلط کام کرتے ہوئے موت آ گئی، تو قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا، وہی زنا کرتے ہوئے اٹھے گا، وہی سگریٹ پیتے ہوئے اٹھے گا، وہی حرام کام کرتے ہوئے اٹھے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کے اس سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائے؟ اور آگے بڑھیے، ایک بہت بڑا ڈاکو ہے، ڈاکو کا نام تھا فضیل ابن عیاض، اس کا کام تھا لوگوں کے گھر پہ جا کے ڈاکہ ڈالنا، لوگوں کا مال لوٹ لینا، لوگوں کو جان سے مار دینا۔ فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی چھت پر کودتا ہے، رات کا سناٹا ہے، اللہ کا کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تلاوت قرآن کی آواز فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑتی ہے، اور اللہ کا وہ بندہ اتفاق سے یہی آیت پڑھ رہا تھا، سورہ حدید کی آیت نمبر 16، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائیں؟ جب یہ آیت فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑی، فضیل ابن عیاض نے سوچا کہ اے اللہ، کوئی تیرا بندہ رات میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے اور میں بیٹھ کے ڈاکہ ڈال رہا ہوں، میں لوگوں کی جان اور مال پر حملہ کر رہا ہوں۔ فضیل ابن عیاض کے دل میں توبہ کا خیال آیا، وہاں سے باہر نکلا، بارش کا موسم تھا، ایک ویرانے کے پاس، ایک کھنڈر کے پاس کچھ لوگ موجود تھے، فضیل ابن عیاض بھی پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، موسم خراب ہے، ہمیں نکل جانا چاہیے۔
دوسرے لوگ کہہ رہے تھے نہیں نہیں یہی رات گزار لو. فضیل ابن عیاض نام کا بہت مشہور ڈاکو ہے, ہم راستے میں نکلیں گے کہیں ڈاکہ نہ ڈال لے, کہیں ہمارے مال کو نہ لوٹ لے, ہمارے سامان کو نہ لوٹ لے. فضیل ابن عیاض کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اے اللہ تیرے بندے آج مجھ سے ڈرتے ہیں. اے اللہ اتنا ڈر تو اگر اللہ سے لوگوں کے دل میں پیدا ہو گیا ہوتا تو لوگ ولی بن جاتے, لوگ متقی بن جاتے, لوگ پرہیزگار بن جاتے. فضیل ابن عیاض نے سچی توبہ کی, میرے بھائی سچی توبہ کی, اور وہیں سے یہ عہد کیا کہ اب ساری زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کے گھر سے جوڑ دوں گا, مسجد حرام سے, خانہ کعبہ سے جوڑ دوں گا. اور اس کے بعد فضیل ابن عیاض کی ساری زندگی خانہ کعبہ کے پاس گزرتی ہے, اور اپنے دور کے بہت بڑے عالم, بہت بڑے زاہد اور بہت بڑے اللہ والے جانے جاتے ہیں. قرآن کی ایک آیت فضیل ابن عیاض کے دل کی دنیا کو بدل دیتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہمارے دل کی دنیا کب بدلے گی؟ میں پھر وہی آیت پڑھ رہا ہوں, الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اے ایمان والو, وہ سمے کب آئے گا, وہ ٹائم کب آئے گا جب اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں گے. اچھا, قرآن کو پڑھنا بھی بڑے ثواب کا کام ہے, اور قرآن کو سننا بھی بڑے ثواب کا کام ہے. قرآن کو سننے میں بھی بہت ثواب ہے. ہمارے نبی قرآن پڑھتے بھی تھے اور قرآن سنتے بھی تھے. آئیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, نام نوٹ کر لو, عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن مسعود یہ بڑے دبلے پتلے صحابی تھے, سنگل پسلی کے. اتنے دبلے پتلے تھے کہ ایک مرتبہ پیڑ کے اوپر چڑھ کے مسواک توڑ رہے تھے, اور ہوا بہت تیز چل رہی تھی, اور ان کی پتلی پتلی ٹانگیں ہوا میں لہرا رہی تھی. تو صحابہ کرام ہنسنے لگے, مذاق اڑانے لگے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی ذرا دیکھیے نا, عبداللہ کی ٹانگیں کتنی پتلی پتلی ہوا میں لہرا رہی. آپ نے کہا اے لوگو, تم عبداللہ کی ٹانگوں کا مذاق اڑا رہے ہو. لہما اسقل فی المیزان من احد. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ میزان کے اوپر, ترازو کے اوپر جب اعمال کو تولے گا, تو عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگیں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کی باڈی اگر کمزور ہے, کسی کا جسمانی سراپا کمزور ہے, لیکن ایمان مضبوط ہے, عمل مضبوط ہے, کیریکٹر مضبوط ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا اس کا مقام بلند ہے. دنیا اس کو کیا سمجھتی ہے یہ میٹر نہیں کرتا. اللہ کے آپ کا ایمان دیکھا جائے گا, آپ کی باڈی, آپ کی خوبصورتی, آپ کا بال, آپ کی جو ہے آپ کے جو ہے شریر کتنا تگڑا ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ میٹر نہیں کرتا. آپ کا ایمان اور عمل اللہ تعالیٰ کا میٹر کرتا ہے. عبداللہ بن مسعود اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. اچھا, عبداللہ بن مسعود قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے. جب یہ قرآن پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کو قرآن بالکل تازہ تازہ سننا ہو, جیسا قرآن نازل ہوا ہے ویسا سننا ہو, تو عبداللہ سے قرآن سنو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عبداللہ چلو تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے, آپ تو خود صاحب قرآن ہیں, آپ کے اوپر قرآن اترا ہے, میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے کہا عبداللہ آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں دوسرے کے منہ سے قرآن سنوں, میں تو قرآن پڑھتا ہی رہتا ہوں, آج میں قرآن کو سننا چاہتا ہوں, تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. اچھا, کبھی آپ غور کیجئے گا, افریقہ کے اندر لوگ عام طور سے کالے کالے لوگ ہوتے ہیں, مگر قرآن سے بڑی محبت کرتے ہیں. افریقن جتنے قاری ہیں نا, ان کی آواز اللہ اکبر بڑی پیاری ہوتی ہے. ایک قاری کا نام بتا رہا ہوں, نوٹ کر لو, صوفی عبد الرشید. یوٹیوب پر جاؤ سرچ کر لینا, صوفی عبد الرشید. یہ افریقن ہے اور ان کی آواز بڑی روبدار آواز ہے. جب قرآن پڑھتے ہیں بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں. تو افریقن لوگ جو ہوتے ہیں ان کی قرآن پڑھنے کا, چونکہ بچپن سے ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ افریقہ کے اندر بڑے غریب علاقوں میں جہاں بڑی غربت ہے, وہاں بھی چھوٹے چھوٹے بچے تختی پر قرآن لکھ لکھ کے پڑھ رہے ہیں. قرآن سے محبت وہاں کے بچے کے دل میں موجود ہے. اللہ ہمارے دلوں میں بھی قرآن کی محبت پیدا فرمائے. آج تو ہمارا حال یہ ہے, ہم قرآن پڑھنے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں. یہ مدرسے کا بچہ ہے,
بچوں کو جب قرآن پڑھانے کی بات آتی ہے، عالم بنانے کی بات آتی ہے، حافظ بنانے کی بات آتی ہے، تو بہت سے ماں باپ کہتے ہیں کیا بنے گا یہ حافظ بن کے، کیا کرے گا یہ عالم بن کے؟ ارے یہ کچھ نہ کرے، اگر یہ قرآن کا عالم بن گیا، قرآن کا حافظ بن گیا، قیامت کے دن تیری شفاعت کا ذریعہ بنے گا، تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کا ذریعہ بنے گا، قیامت کے دن تیرے سر پہ تاج رکھا جائے گا، قیامت کے دن تجھے جوڑا پہنایا جائے گا، اور دنیا کو بتایا جائے گا یہ حافظ قرآن کی ماں ہے، یہ حافظ قرآن کا باپ ہے، یہ قرآن کے عالم کی ماں ہے، یہ قرآن کے عالم کا باپ ہے۔ کوئی مس ورلڈ بن گیا، کوئی عورت مس ورلڈ بن گئی، کوئی مس انڈیا بن گئی، کوئی مسٹر انڈیا بن گیا، یہ بڑے بڑے دنیا میں ایوارڈ ملتے ہیں، ذرا سوچو قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے جس ماں باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے اس کے بچے کے حافظ ہونے کی وجہ سے وہ کتنا بڑا تاج ہوگا، وہ کتنا بڑا اعزاز ہوگا میرے بھائی۔ اس لیے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو کبھی حقیر مت سمجھنا میرے بھائی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین انسان وہی ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ آپ نے کہا عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، اللہ کے پیارے نبی قرآن سننے لگے، میں پڑھ رہا ہوں اور اللہ کے نبی سن رہے ہیں۔ سنتے سنتے جب میں سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کے اوپر پہنچا اور اس آیت کے اوپر میں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ بنائیں گے، اور اے نبی آپ کی امت کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب میں اس آیت کے اوپر پہنچا اللہ کے نبی نے فرمایا بس کرو، اے عبداللہ رک جاؤ، اسٹاپ کر دو، روک دو۔ جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ قرآن کی اس آیت میں جس ذمہ داری کا احساس دلایا گیا تھا، جو ذمہ داری یاد دلائی گئی تھی، اس ذمہ داری کو یاد کر کے اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ نبی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، مگر ایک باپ کو اپنے باپ ہونے کا احساس نہیں ہے، ایک ماں کو اپنی ماں ہونے کا احساس نہیں ہے، ایک مدرسے کے ناظم کو اپنے ناظم ہونے کا احساس نہیں ہے، ایک جماعت کے ذمہ دار کو اپنے ذمہ دار ہونے کا احساس نہیں ہے۔ آج کرسی کی لڑائی ہوتی ہے، میں بہت زیادہ پالیٹکس میں نہیں رہتا مگر نظر رکھتا ہوں، سیمانچل کے علاقے میں جو تنظیمیں ہیں ہماری جمعیت کی، میں دیکھتا ہوں بڑی اٹھا پٹک چلتی رہتی ہے، واٹس ایپ پر کبھی کبھی میسج ملتے ہیں، کرسی اور عہدے کے لیے لوگ بڑا آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے میرے بھائی۔ ذمہ داری لوگ اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں، ذمہ داری بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائی۔ اور اگر آپ کوئی عہدہ نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن اللہ نے اگر آپ کو اولاد سے نوازا ہے میرے بھائی، تو یہ اولاد بھی آپ کے کندھے پر ایک ذمہ داری ہے۔ میری ماں، آپ کی جوان بیٹی جلسے میں آئی ہے، آپ اس کو لے کے آئی ہیں، سجا کر کے، سنوار کر کے، میک اپ کروا کر کے، کریم پاؤڈر لگوا کر کے، اور بالکل خوبصورت کپڑے پہنا کے آپ لائی ہیں۔ آپ کی بیٹی بھی آپ کے کندھے پر امانت ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ تو بیٹھ کر کے جلسے میں تقریر سننے لگے اور آپ کی جوان بیٹی میلے ٹھیلے میں کہیں گھوم پھر رہی ہو۔ آج اپنے بچوں اور بچیوں کے بارے میں آنکھیں بند مت کرو، اندھا وشواس مت کرو۔ لڑکا کہاں جا رہا ہے، لڑکی کہاں جا رہی ہے؟ لڑکی کو آپ نے 1000 کا موبائل دلایا، اس کے پاس 25,000 کا موبائل کہاں سے آیا؟ کیا یہ پوچھنے کا ادھیکار آپ کو نہیں ہے؟ موبائل پر ریچارج آپ نہیں کرواتے، لڑکی کے موبائل پر ہر مہینہ ریچارج کون کروا رہا ہے؟ کیا یہ جاننے کا ادھیکار آپ کو نہیں ہے؟ آپ کی بیٹی کالج پڑھنے جاتی ہے، 2 بجے اسکول کی چھٹی ہوئی، کالج کی چھٹی ہوئی، آپ کی بیٹی 5 بجے آ رہی ہے، کیا آپ کو یہ پتہ لگانے کا ادھیکار نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ تربیت کے معاملے میں میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو ذمہ دار بننا پڑے گا۔ ذمہ دار بنو، اور ویسے ذمہ دار بنو جیسے حضرت زکریا علیہ السلام ذمہ دار تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے اللہ کے، اور ایسے نبی تھے کہ دن رات مسجد میں رہتے تھے، اور ان کی سالی کی بیٹی تھی حضرت مریم، اور مریم کی جب ماں کا انتقال ہو گیا، نہ ماں تھی نہ باپ تھے، تو مریم کی پرورش کون کر رہا ہے؟ ان کے خالو کر رہے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام۔
وکفلہا زکریا، مریم کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کرتے ہیں. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی حضرت زکریا مسجد میں آتے ہیں، مریم کے پاس آتے ہیں، سیب کا موسم نہیں ہے سیب موجود ہے، انار کا موسم نہیں انار موجود ہے، آم کا موسم نہیں آم موجود ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا. حضرت زکریا سوال کرتے ہیں کہ اے مریم، یہ بے موسم کا پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ میں تو مسجد کو لاک کر کے گیا تھا، میں تو دروازے کو لاک کر کے گیا تھا، مسجد کے اندر کون آیا؟ کس نے تجھ کو یہ پھل دے دیا؟ قالت هو من عند اللہ، مریم کہتی ہے خالو جان یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنی بندی کو یہ پھل دیا ہے، کرامت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی کو یہ پھل دیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. حضرت زکریا نے دیکھا کہ اگر میری اس بھانجی کے پاس، میری سالی کی لڑکی کے پاس، مریم کے پاس اگر بے موسم کا پھل آ سکتا ہے تو میں 80 سال کا بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے اللہ اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد دے دے، نیک بیٹا دے دے، سب کی دعا کو تو سنتا ہے، تو میری بھی دعا سن لے. تو گارجین بنو تو ایسے بنو میرے بھائی، ذمہ دار بنو تو ایسے بنو. لڑکے اور لڑکیوں کی تربیت کرنا اس دور میں ماں باپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. میری 2 سال کی بچی ہے، موبائل آج کل بچے کہاں مانتے ہیں، لیکن ہم نے موبائل، ٹھیک ہے بچے لے رہے موبائل، لیکن موبائل کو مجبوری بنا دینا. بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے، بچہ کھانا نہیں کھاتا جب تک موبائل ہاتھ میں نہ دے دو، یہ مجبوری بنا دیا آپ نے. موبائل کا اس قدر رسیہ بنا رہے بچوں کو، یہ بچے جب بڑے ہوں گے ان کی آنکھوں پر، ان کے دماغ پر، ان کے ذہن پر موبائل کا کتنا غلط اثر پڑے گا شاید آپ کو تصور نہیں ہے. کبھی آپ غور کیجئے گا، یہ چھوٹے بچے جو کارٹون دیکھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یار وہ تو یوٹیوب پر کارٹون دیکھ رہا ہے، وہ تو یوٹیوب پر بچوں کا پروگرام دیکھ رہے ہیں. کبھی غور کیجئے گا یوٹیوب پر آنے والے بچوں کے کارکرم میں، بچوں کے کارٹون میں بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ سلو پوائزن، دھیرے دھیرے آپ کے بچوں اور بچیوں کو زہر دیا جا رہا ہے. بچوں کے، چھوٹے بچوں کے دماغ میں کیا ڈالا جا رہا ہے؟ ایک بوائے فرینڈ ہوتا ہے، گرل فرینڈ ہوتی ہے، لڑکا لڑکی میں ایک رشتہ ہوتا ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا. اس کا انجام یہ ہوا ہے کہ آج جیسے ہی لڑکی جوان ہوتی ہے وہ بوائے فرینڈ کی تلاش میں نکل جاتی ہے، اور جیسے ہی لڑکا جوان ہوتا ہے وہ گرل فرینڈ کی تلاش میں نکل جاتا ہے. اور آج انسٹاگرام اور فیس بک اور واٹس ایپ نے وہ بے حیائی کا سیلاب پھیلا کے رکھا ہے میرے بھائیوں کہ بیان کے باہر ہے، بیان کے باہر ہے. اور میں کبھی کبھی ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے جب یہ فرما دیا کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں ملتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو کیا واٹس ایپ پر تیسرا شیطان نہیں ہے؟ کیا انسٹاگرام پر تیسرا شیطان نہیں ہے؟ کیا فیس بک پر تیسرا شیطان نہیں ہے؟ کسی لڑکے کا میسج آیا لڑکی کو، السلام علیکم، میں آپ کا اسلامی بھائی ہوں اور آپ میری اسلامی بہن ہیں. معاف کیجئے گا، اسلام کے رشتے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، ہر مسلمان مرد دوسری عورت کا اسلامی بھائی ہے، مگر یہ اسلامی بھائی بہن کا رشتہ یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ لڑکی سے چیٹنگ کی جائے.